جہنم کی ایک وادی ہے، اس کا نام ہے حاویہ۔ حاویہ تو اس کو اپنی طرف بلائے گی نا، حاویہ تو پھر ایسی آئے گی کہ بھئی جیسے ماں بچے کی طرف لپکتی ہے نا، یہاں یہی کہہ رہے ہیں جن کی ماں حاویہ ہے، اب یہ حاویہ ان کو ایسے ہی آگے پکار رہی ہے اور اپنے دامن میں لینا چاہ رہی ہے۔ اے اللہ اور ہیں تو ان کو بھی بھیج اور میرے اندر ڈال، یعنی آگ جو ہے نا وہ تڑپ رہی ہے، یہ جتنے ہیں جو آگ میں جائیں گے وہ اس آگ کے بچے ہیں، اور یہ آگ ان کی ماں ہے، یعنی جس کی ماں یہ ہے حاویہ تو وہ اپنے فرزندوں کو ڈھونڈے گی۔ اگر ہم اپنائے جہنم ہو گئے تو یہ جہنم تو ہمیں چھوڑے گی نہیں۔ اصل جو ہوتی ہے نا جڑ، وہ ہمیشہ اپنی شاخوں کے در پہ ہوتی ہے، تو جیسے جڑ اپنے شاخ کو نہیں چھوڑتی تو یہ ماں جو بنی جہنم اور اس کی آگ، یہ کیسے چھوڑے گی اپنے بچوں کو، اپنے فرزندوں کو؟ ٹھیک ہے جی۔ اب آگے دیکھیے، آن کے او بودا است امہ حاویہ، حاویہ آمد مرعو را زاویہ، آن کے او بودا است امہ حاویہ، وہ کہ جس کی ماں حاویہ ہو جائے، اللہ اکبر، حاویہ، امہ حاویہ، اشارہ ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ تو اب امہ حاویہ، اس کی ماں حاویہ، جہنم کی ایک وادی ہے حاویہ، اس کا نام ہے حاویہ۔ حاویہ ہلاک کرنے والی، بربادی کی جگہ۔ تو وہ کہ جس کی ماں ہو گئی حاویہ، حاویہ آمد مرورا زاویہ، تو اب حاویہ جو ہے تو وہ تو اس کو پھر کیا کرے گی؟ حاویہ تو اس کو اپنی طرف بلائے گی نا، حاویہ تو پھر ایسی آئے گی کہ بھئی اپنی ماں، جیسے ماں بچے کی طرف لپکتی ہے نا، ماں کیا کرتی ہے؟ جس کی ماں ہے نا وہ اپنے بچے کو نہیں چھوڑتی کبھی بھی، وہ فوراً اپنے بچے کو لپکے گی، اسے دور نہیں جانے دے گی۔ جیسے ہی بچہ کسی مشکل میں آئے گا یا دور ہوگا تو ماں کا دامن پھیلے گا اور اس کو لپیٹ لے گی۔ یہاں یہی کہہ رہے ہیں جن کی ماں حاویہ ہے، اب یہ حاویہ ان کو ایسے ہی آگے پکار رہی ہے اور اپنے دامن میں لینا چاہ رہی ہے۔ آؤ اب حل میں مزید، زاویہ کا مطلب ان کی جائے قرار، ان کا ٹھکانہ۔ حاویہ آمد مرعورا زاویہ، تو جس کی ماں حاویہ ہے بس اسی کے لیے وہ حاویہ جائے قرار بنے گی، اس کا ٹھکانہ، اور وہ اس کو اپنے اندر ایسی لے گی جیسے ماں بچے کو اپنے اندر کھینچ لیتی ہے، اپنے دامن میں، اپنی آغوش میں۔ تو ان کا یہ حال ہے۔ اللہ، یہ اشارہ ہے اس طرف کہ وہ جو یوم نقول لجہنم هل امتلأت، اللہ پاک فرماتا ہے کہ جس دن کہ ہم کہیں گے جہنم سے هل امتلأت، کیا تو بھر گئی ہے؟ تو تقول، کیا کہے گی؟ هل من مزید، وہ کہے گی کہ کیا اور ہیں؟ اے اللہ اور ہیں تو ان کو بھی بھیج اور میرے اندر ڈال، یعنی آگ جو ہے نا وہ تڑپ رہی ہے، مزید چاہ رہی ہے کہ اور میرے اندر ڈال، کیونکہ یہ جتنے ہیں جو آگ میں جائیں گے وہ اس آگ کے بچے ہیں، اور یہ آگ ان کی ماں ہے۔ اللہ فرماتا امہ حاویہ، اس کی ماں حاویہ ہے، تو ماں اپنے بچے کو نہیں لپکے گی تو کس کو لپکے گی؟ اس لیے فرمایا حل من مزید۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے لا تزال جہنم یلقا فیہا، جہنم میں ڈالے جاتے رہیں گے لوگ، ڈالے جاتے رہیں گے، اور وہ کیا کہے گی؟ وَتَقُولُ حَلْ مِن مزید، اس حال میں کہ وہ برابر یہ پکار رہی ہوگی کہ حل من مزید۔ یہ حدیث ہے، یہ حدیث بخاری میں بھی، مسلم میں بھی، ترمذی میں بھی ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے۔ جہنم جو ہے مسلسل جتنا اس میں جا رہی ہیں نا لاشیں، یعنی یہ انسان، اتنی زیادہ وہ اور زیادہ پیاسی ہو رہی ہے اور تڑپ رہی ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے اللہ ڈالتا رہے گا، یلقا فیہا، اس میں ڈالتا رہے گا، ڈالے جاتے رہیں گے اس میں، اور وہ کہے گی وتقول حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، حتی یدا رب العزت فیہا قدمہ۔ آگے فرمایا یہاں تک کہ جب وہ نہیں مانے گی
اور حل من مزید کہتے بھڑکتی رہے گی تو اللہ پاک اپنا قدم اس پہ رکھ دے گا. حتی یدا فیہا رب العزت فیہا قدمہ، اس پہ اپنا قدم رکھ دے گا. پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد وہ جو اس کی آگ ہے نا وہ ایک دوسرے سے لپٹ جائے گی. فینزوی بعضها الی بعض، تو جو آگ ہے اس میں ایک دوسرے کے قریب ہو جائے گی، وہ بام لپٹ جائے گی. جب اللہ پاک اسے روک دے گا، قدم رکھنے سے مراد ہے یہ متشابہ ہے، اللہ کا کوئی قدم نہیں ہوتا. لیکن یہاں ایک بات سمجھانے کے لیے ہمیں بتایا گیا تاکہ ہم آسانی سے سمجھ لیں. ہم ایسی چیز کو قدم رکھ کے روکتے ہیں، جب بالکل شدت سے روکنا ہو تو بھاری قدم رکھ کے روک دیا جاتا ہے. تو یہ اشارہ ہے کہ وہ اپنی کوئی طاقت، اپنی قدرت کے ساتھ وہ اس کو روک دے گا، تو پھر وہ باہم لپٹ جائے گی. فینزوی بعضها الی بعض، وہ لپٹ جائے گی. اور اس کے بعد وہ کہے گی اے اللہ کت بے عزت کا، کت بس بے عزت کا وہ کرمک، تجھے تیری عزت کا واسطہ، تیری قدرت کا واسطہ، تیرے کرم کا واسطہ، بس اس طرح اس کو روکیں. یہ وہی فرمان ہے. کہتے ہیں جس کی ماں حاویہ ہوگی، پس یہ حاویہ جو ہے پھر ماں کی طرح اس کو لپکے گی اور اس کو اپنے اندر قرار بخشے گی. لیکن وہ قرار کہاں ہوگا؟ وہ تو بے قراری ہوگی. آگے کہتے ہیں ماں در فرزند جویائے وی است، اصلہا مر فرعہا را در پی است. ماں در فرزند جویائے وی است، فرماتے ہیں کہ فرزند کی جو ماں ہوتی ہے وہ اس کی جویاں ہوتی ہے. پتہ ہے نا آپ کو، وہی بات آگے تھوڑا سا ان الفاظ بیان کر رہے ہیں. جو کسی کی ماں ہوتی ہے تو ماں جو ہے اپنے فرزند کو ڈھونڈتی رہتی ہے. اللہ اکبر. یعنی جس کی ماں یہ ہے حاویہ، تو وہ اپنے فرزندوں کو ڈھونڈے گی، کہاں ہے میرے بیٹے. تو کتنی مؤثر طریقے سے سمجھا رہے ہیں یہ بات کہ ہم ابنائے جہنم نہ بن جائیں کہیں. اگر ہم ابنائے جہنم ہو گئے تو یہ جہنم تو ہمیں چھوڑے گی نہیں، یہ تو اپنے بچوں کی طرح ہمیں ڈھونڈ کے اپنے اندر ڈال کے جلائے گی. جویائے وی است، جویا سمجھتے پہلے بھی آیا جویا یعنی ڈھونڈنا. حق کا نقص کا جویا رہے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت نے استعمال کیا نا، فضل کاٹے نقص کا جویا رہے. تو کہتے ہیں اصلہا مر فرعہا را در پی است، اور اصل جو ہوتی ہے نا جڑ، وہ ہمیشہ اپنی شاخوں کے در پہ ہوتی ہے. کوئی جڑ اپنی شاخوں کو نہیں چھوڑتی، جہاں سے بھی وہ شاخ نکل رہی ہے جڑ اپنی تاثیر اس میں پہنچا رہی ہے. جی بالکل، جڑ کا اثر پہنچ رہا ہے، اس کی توانائی پہنچ رہی ہے، اس کا اثر پہنچ رہا ہے. تو بھائی یہ جو ماں ہے یہ اصل ہوتی ہے، اور یہ بچے جو ہوتے ہیں اس کی شاخ کی طرح ہوتے ہیں، فرع ہوتے ہیں. تو جیسے جڑ اپنے شاخ کو نہیں چھوڑتی، تو یہ ماں جو بنی جہنم اور اس کی آگ، یہ کیسے چھوڑے گی اپنے بچوں کو، اپنے فرزندوں کو، آتش زدوں کو؟ ان کو ضرور پکڑے گی. یہ فرما رہے ہیں.